دے گا۔ ایک اور میرا سوال ذہن میں اس وقت یہ آ رہا ہے کہ ہم دیکھیں کہ یہاں پر جس طرح ایک دسترخوان کے حوالے سے آپ نے کام کیا، آپ کا ماشاءاللہ سحر و افطار کا بھی ابھی رمضان المبارک میں کافی سالوں سے چلتا آ رہا ہے اور بڑا خوبصورت قسم کا نظام ہوتا ہے، تو اس میں میرا سوال یہ بنتا ہے کہ سحری کا جو آپ نے کام شروع کیا، ساری دنیا کے اندر تو ایک کلچر چلتا ہے مسلمانوں میں افطاری کے حوالے سے، اس پہ اجر کی باتیں بھی ہوتی ہیں، ترغیب کی، تو یہ سحری ہی ایک منفرد ڈیزائن ہے، یہ کیوں؟ کیونکہ اس میں جو دیکھا جاتا ہے آپ کی ٹیموں کو، وہ بیچارے ساری رات جاگتے ہیں، پھر ہوم سروس آپ دیتے ہیں، تو سحری کو ترجیح دینے کی کیا وجہ بنی ہے؟ ہمارے جو روٹین کے اندر دسترخوان چلتے تھے رمضان المبارک کے اندر، ہم بھی ان کو افطار دسترخوان میں کنورٹ کر دیتے ہیں، لیکن خاص طور پہ کرونا میں ہمیں اندازہ ہوا کہ جب ہر طرف ہوٹل بند تھے اور لوگوں کو مسائل تھے، تو اس وقت جہاں پہ ہمارے افطاری کے یعنی کہ کھانے بنتے تھے، وہیں پہ ہم نے سحری کے حوالے سے تھوڑی سی کوشش کرنا شروع کی۔ ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ افطاری کے حوالے سے تو اسلام آباد بھر میں دسترخوان لگتے ہیں، مارکیٹس میں، پبلک پلیسز کے اوپر، لیکن سحری کے حوالے سے لوگوں کو جو مسائل اور ضرورت ہے، تو اس ضرورت کو دیکھ کر ہم نے پھر یہ فیصلہ کیا، اور اس سے اگلا جو سال تھا 2020 کا سال، اس میں ہم نے اپنے اس پروجیکٹ کو مزید ایکسپینڈ کیا، پھر 21 میں کیا، پھر 22 میں کیا، اور ہر سال ہم یہ کرتے تھے کہ ہماری ٹیم رمضان المبارک سے پہلے سروے کرتی تھی، اور ہر سال ہمارا جو سروے تھا وہ بڑھتا چلا گیا۔ تو مجھے یاد ہے لاسٹ ایئر ہم نے 60,000 سے زائد لوگوں کا سروے ہمارے پاس آیا کہ جن کو ہم نے سحری دینی ہے۔ بہت سارے واقعات ہیں، لیکن ایک واقعے سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ مجھے پچھلے سال واقعہ سنایا، یہ G11 میں ہمارا سحری پوائنٹ لگتا ہے، G11 میں، تو وہاں کے جو ہمارے ذمہ دار ہیں حافظ کلیم اللہ صاحب، وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے کچن میں موجود تھا، تو سحری کا جو کچن ہے، تو ایک بالکل ساتھ گھر سے ایک خاتون آئی اور مجھے کہنے لگی کہ بیٹا میں چاہتی ہوں کہ آپ ہمارے گھر بھی یہ سحری دے دیا کریں۔ تو کہتے ہیں میں نے ویسے پوچھ لیا کہ آپ G11 ایک اسٹیبلش ایریا ہے، وہاں پہ رہتی ہیں، تو آپ کو سحری کی کیا ضرورت ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ بیٹا میں اللہ کو گواہ بنا کے یہ بات کہتی ہوں کہ کل سحری کے اندر ہمارے گھر میں صرف ایک انڈا تھا، جس کو ہم نے یعنی کہ فرائی کیا، اور 4-5 لوگ تھے، انہوں نے روٹی کے ساتھ اس انڈے کو یعنی کہ لیا، تو ہمارے گھر کے حالات ایسے ہیں، تو مجھے سحری کی ضرورت ہے۔ تو یہ میں آپ کو اسلام آباد کے ایک پوش سیکٹر کی بات سنا رہا ہوں، اور بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ لوگوں نے یہ بات کہنا شروع کی کہ بھائی آپ لوگوں نے سحری دینا شروع کیا، ہم نے روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ الحمدللہ اس ضرورت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہم ہر سال اب اس پروجیکٹ کو ایکسپینڈ کرنا شروع کیا ہوا ہے، بڑھا رہے ہیں۔ افطار کے دسترخوان تو چل ہی رہے ہیں، اس کو بھی کر رہے ہیں، لیکن ہر سال سحری کو پہلے سے اس لیے زیادہ کر رہے ہیں کہ سحری کروانا ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے، اس کے لیے پوری رات آپ کو جاگنا پڑتا ہے۔ پھر ہم اس سال 2 طرح سے کام کر رہے ہیں، ایک یہ ہے کہ 30 مقامات ہم نے اسلام آباد میں طے کیے جہاں پہ ہم یہ کچن بنا رہے ہیں، ان کے ساتھ ایک سٹنگ ارینجمنٹ ہوگا پراپر، جو وہاں پہ آ کے سحری کرنا چاہیں وہ ان کے لیے وہ سہولت ہوگی۔ اور اس کے بعد جو دوسرا یہ کہ اسلام آباد میں ہماری یعنی کہ خدمت کمیٹیاں اس ٹائم سروے کر رہی ہیں، وہ باقاعدہ طور پہ اپنے پوائنٹ سے سحری لیں گی، اور پھر جو لوگ وہ اس پوائنٹ پہ نہیں آ سکتے ان کے گھروں میں جا کر رات کے ٹائم الحمدللہ اس سحری کو ڈلیور کریں گی۔ تو یہ 2 طرح سے ہم سحری کے حوالے سے یعنی کہ اس ضرورت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کام کر رہے ہیں۔ یعنی جو پچھلی دفعہ کے آپ کے ڈیزائن تھے ہوم سروس ڈلیور کرنے کے، اس میں آپ نے ایک تبدیلی یہ پیدا کیا ہے کہ آپ ادھر ہی چیئرس ٹیبل وغیرہ لگا کے تو لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں گے کہ ادھر آ کے کوئی بڑی عزت کے ساتھ وہ اپنا کھانا سحری کا کھا سکتا ہے۔ بالکل میرا خیال ہے یہ ایک خوبصورت کلچر بھی اس سے ڈیولپ ہوگا، جس طرح افطاریوں کا کلچر تو دنیا جانتی ہے، لیکن سحری میں گھروں میں کھانے کی تقسیم مستحق لوگوں تک تو میرا خیال بڑی اچھی بات ہے، لیکن جو ادھر آ کے کھانا چاہیں ان کے لیے بیٹھنے کا اگر اس طرح کا ارینج ہو جائے جس طرح شادی بیاہ میں ہوتا ہے، تو لوگ میرا خیال زیادہ وقار کے ساتھ وہاں سحری کھا سکتے ہیں۔